اب تک قوم کی غیرت نہیں کاٹی، ابھی تک پاؤں سے چھنتی ہیں زنجیریں غلامی کی، ابھی تک پاؤں سے چھنتی ہیں زنجیریں غلامی کی، جنا نہ چاہتا آزادی تو آزادی نہیں آتی۔ صاحب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج مجھے جس اہم موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے میرا آئین میری آزادیوں کی ضمانت۔ جناب صدر، مختلف جذبوں میں اگر کسی جذبے کو بقا حاصل ہے تو وہ ہے آزادی کا جذبہ۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے سے یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ ہر دور میں تہذیب کے نقشے بدلتے رہے، تمدن نے مختلف انواع کی شکلیں اختیار کی، خیالات بدلے، طرز بدوباش بدلا، مگر جذبہ آزادی ہر جگہ، ہر مقام اور ہر دور میں انسان کے اندر موزن رہا۔ انسان نے اپنی بقا کے لیے انتھک آزادی کی کوشش کی اور کرتا رہے گا۔ انگریزوں کی غلامی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فرق کرنے والی واحد چیز آئین پاکستان ہے۔ آزادی سے مراد وہ کام کرنے کی آزادی جس سے دوسروں کی آزادی کو نقصان نہ پہنچے۔ جناب صدر، شخصی آزادی ہو یا عدالتی آزادی، میرا آئین ہر فرد اور ہر ادارے کی حدود کو متعین کر کے سب کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ میرے آئین کے سر یہ سہرا جاتا ہے کہ اس نے جمہوریت کو ملک کا نظام قرار دے کر لوگوں کو آزاد اور خود مختار بنایا تاکہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کر سکیں۔ حکمرانوں کے احتساب کا حق دے کر لوگوں کی آزادیوں کو محفوظ بنایا۔ جناب صدر، میرا آئین آرٹیکل 9 سے لے کر آرٹیکل 28 تک شہری حقوق کی مکمل ضمانت دیتا ہے۔ آرٹیکل 25A کے تحت 16 سال کی عمر تک کے تمام بچوں کو مفت تعلیم کا حق دیتا ہے۔ صدر ذی وقار، میرا آئین مذہبی دائرہ کار میں رہتے ہوئے عورت کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، عورت کو اپنے حقوق پر بولنے کا حق دیتا ہے، چار دیواری کے اندر اور باہر عورت کی آزادی کو محفوظ بناتا ہے۔ جناب صدر، میرا آئین میرے وطن عزیز میں بسنے والوں لوگوں کے عقیدوں اور عبادت گاہوں کا محافظ ہے۔ میرا آئین اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے۔ جناب صدر، میرا آئین میری آزادی کا ضامن ہے۔ اگر میری آزادی پر کسی شر پسند طاقت نے آنکھ اٹھائی تو میرا تحفظ میرے آئین نے کیا، اگر حکومت کے اندر کسی شر پسند طاقت نے آنکھ اٹھائی تو میرا تحفظ میرے آئین نے کیا۔ یہ سچ ہے کہ جناب صدر کہ ہم سب سے آئین کی پاسداری میں کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن جس سے ہم نظام عدل اور شہریوں کے حقوق کی مکمل فراہمی نہ کر سکے۔ لیکن جناب صدر، یہ کوتاہیاں حکومتوں، اداروں اور لوگوں سے ہوئی ہیں، آئین سے نہیں۔ میری سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی آزادی کا تحفظ صرف اور صرف آئین پاکستان نے کیا ہے، اور میں یہ فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میرا آئین میرے شہریوں کی امنگوں کا ترجمان ہے، کیونکہ یہ میرا آئین ہی ہے جو پکار کے واضح کر رہا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں یوم آزادی۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قرارداد پاکستان۔ 23 مارچ ایک تاریخ ساز دن۔ 23 مارچ کا دن پاکستان میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ 1940 میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنا مستقبل کا فیصلہ کیا، جس میں مسلمانوں نے اکثریت والے علاقوں پر مشتمل علیحدہ وطن کا قیام مطالبہ شامل تھا۔ بنگال سے لے کر صوبہ سرحد اور کشمیر تک کے مسلم لیگ کے قائدین نے اور کارکن قائد اعظم کی قیادت میں اکٹھے تھے۔ 23 مارچ کو اسلامیہ نے کشمیر کی طرف
رہتے. دونوں متضاد الخیال قومیں ہیں. دونوں کے مذہب، رہن سہن، ثقافت، غرض یہ کہ ہر شعبہ الگ الگ ہے. تو پھر ان کا ملاپ یا اکٹھے رہنا ناممکن تھا. اسی پس منظر میں 23 مارچ 1940 کو برصغیر کے مسلمانوں کو اپنے الگ وجود کا احساس ہندوؤں اور انگریزوں کو دلانا تھا. یہی ہمارا دو قومی نظریہ ہے جس پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا. شکریہ. جب تک دیر نکلتی ہے خاموش زبان سے، جب تک دیر نکلتی ہے لگتا ہے کہ پیروں سے زنجیر نکلتی ہے. صدر علی وقار ریاست اور افغان کے مابین طے پانے والے معاہدے کو آئین کہتے ہیں. روایتی طور پر آئین کی ضرورت دراصل حکومتی اختیارات کو محدود کرنے کے لیے پیش آئی. حکومت فرد کی ہو یا کسی گروہ کی عام طور پر مطلق ہوتی تھی. اس پہ کوئی قدغن نہیں ہوتی تھی. اس بنا پر یہ امکان ہمیشہ موجود رہتا تھا. رعایا یا عام آدمی حکومتی جبرش کا شکار ہو. بادشاہوں نے رعایا پر جو مظالم کوڑے کو انسانی طریقہ ایک عالمناک باب ہے. چند سو سال اہل مغرب کو جب اس کا تجربہ ہوا تو وہاں انسانی حقوق اور آزادی کی آواز اٹھی اور اس بات کو نمایاں کیا گیا کہ حکومتی اختیارات کی حدود متعین ہونی چاہیے اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. اس کے تحت جان لاک اور دوسرے مفکرین نے آئین کا تصور پیش کیا اور اس بات کو نمایاں کیا گیا کہ حقوق و فرائض کے حوالے سے حکومت اور عوام کے مابین کوئی معاہدہ ہونا چاہیے. اس سماجی یا عمرانی معاہدے کو ہم سیاست کی زبان میں آئین کہتے ہیں. صدر علی وقار پاکستان کا آئین اسلام کو ریاست کا مذہب قرار دیتا ہے. موجودہ آئین کی تشکیل اہل سیاست کے ساتھ اہل مذہب بھی شریک رہے. مذہبی جماعتیں اور علماء جو پارلیمان کا حصہ تھے انہوں نے اسے قبول کیا. اس لیے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آئین پر پوری قوم کا اجماع ہے. ہمارے مذہبی رہنما بھی اس کی پاسداری اور عمل در آمد کو ضروری قرار دیتے ہیں. مذہبی اقلیتیں بھی اسی آئین کے تحت حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں. آئین کی پابندی سب کے نزدیک ایک قومی فریضہ ہے. ہمارے مذہبی تصورات اس کی پوری طرح تائید کرتے ہیں. آئین اور مذہب کی تعلیم میں کوئی امتزاج نہیں. امن کا پرچم لے اٹھو، ہر انسان سے پیار کرو. امن کا پرچم لے اٹھو، ہر انسان سے پیار کرو. اپنا تو منشور ہے غالب، سارے جہاں سے پیار کرو. صدر علی وقار میرا آئین میری آزادی کی ضمانت ہے کیونکہ ہمارے پاس آئین ہی ایسا عمرانی معاہدہ ہے جو سب عقائدوں کو مل جل کر رہنے کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق فراہم کرتا ہے. پاکستان کے آئین پر تمام عقائد نمائندہ شخصیات اور جماعتوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا. سب نے اس سے اتفاق کیا ہے کہ اگر اس آئین کے مطابق عوام اور عقائد کے مسائل کو حل کیا جائے تو اسے قبول کر دیں گے. اس لیے آج ہم آئین ہی وحدت قومی کی ضمانت فراہم کرتا ہے. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر ہو جن کی خدا پر ہو، طلاقم خیز موجود سے وہ جو گھبرایا نہیں. اگرچہ بدھ ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بدھ ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. Ladies and gentlemen, today we gathered here to celebrate the 76th Pakistan Day and mark the historic Lahore Revolution of 1940. On this day, we pay tribute to the founding fathers of our nation and remember their unwavering commitment of the nation of a separate homeland for Muslims of India. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. As we gather here on this occasion of 23rd March, let us reflect on the achievement and challenge faced by our great nation in the past. Since its creation, Pakistan has
many problems, but it has also recorded many victories. Our country has emerged as a nuclear power and a leader in the Muslim world. On this Pakistan Day, I would like to urge all citizens to dedicate themselves to the principle of founding fathers. We can become a strong nation if we follow the principle given by Qaid-e-Azam: work, work and work, and you are bound to succeed. In conclusion, I would like to extend my warm greetings to all of you on this Pakistan Day. May Allah bless our great nation and guide us on the path of progress and property. میرے معزز سامعین اور میرے محترم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے قرارداد پاکستان۔ جناب صدر، 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ کا وہ سنہری دن ہے جس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ 1940 میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا، جس میں مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں پر مشتمل علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ تھا۔ 1857 سے 1940 تک برصغیر کے عظیم مسلمانوں نے ایک نظریے کے لیے قربانیاں دی، لیکن اپنی آبادی اور ضلعوں کو نہ چھوڑا۔ جناب صدر، مسلمان معاشی بدحالی کا شکار ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی عزت نفس کو مرجوع نہ کیا۔ اب وقت آ گیا تھا جب مسلمان اپنے لیے الگ مملکت حاصل کریں جہاں وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار لیں، اور اگر مسلمان یہ قدم نہ اٹھاتے تو ہمیشہ غلامی کے موڑ تلے دبے رہتے۔ مسلمان اور بندوں کا السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا مقصد ہے 23 مارچ۔ قرارداد لاہور کی بنیاد کوئی نسلی، مذہبی، علاقائی تنظیم نہیں تھی۔ قائد-اعظم اس نتیجے پر برعکس خرابی لیے پہنچ چکے تھے کہ برصغیر کے ہندو سامراج جو اپنے ہم مذہب کو اپنے برابر کے حقوق دینے کے لیے راضی ہی نہیں تھے، وہ مسلمان جو ان سے تعداد اور تعلیم میں کم ہیں اس طرح زندگی رہنے کا حق دیا ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم میرے حسابوں میں ہوگا۔ اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ وہ دراصل مجھ سے ایک بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ جناب والا، اس سوال کو لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میرے نگاہوں کے سامنے حق کی بات پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے صحافی عزیز المیمن کی لاش آئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا واقعہ تو ہر ملک، ہر شہر، ہر دیش، ہر جگہ پر ہوتا ہے، لیکن پھر میرے خیالوں میں بچوں کے سامنے سڑک پر زیادتی کا نشانہ بننے والی ماں آئی، جس نے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر دیا کہ ہم آزاد نہیں، ہوس کے قیدی ہیں۔ کہ اتنے میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو، آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری کرنے والے الفاظ منہ سے مت نکالنا۔ ابھی اس بات نے میرے دل کو دہلایا ہی تھا کہ ATM مشین کے کیمرہ نے منہ چڑھانے والی ویڈیو میں میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگی کہ لکھ تو حق لکھ۔ یہ اسدالدین اپنی پوری قوم کو منہ چڑھا کر کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤ، نظر بری ڈالی اگر تم نے میرے عرض پاک وطن پر، نظر بری ڈالی اگر تم نے میرے عرض پاک وطن پر، میرا وعدہ ہے دشمن کی ہستی مٹا دیں گے۔ نہ پوچھو زمانے سے ہماری کیا کہانی ہے، نہ پوچھو زمانے سے ہماری کیا کہانی ہے، پہچان تو بس یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم آپ سے میرے حسابوں میں رہے گا۔ شکریہ۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے یوم پاکستان۔ آج کا دن ہمیں اس عظیم تاریخی دن کی یاد دلاتا ہے کہ جس دن بانی پاکستان قائد-اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے مستقبل پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کی بنیاد رکھی۔ زندہ قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرے تو کوئی ایسا یادگار کارنامہ ضرور ملتا ہے جو اس قوم کی ترقی
بھی ایسا ہی اہم ترین دن ہے۔ جناب صدر، ہندو اور مسلمان ہر لحاظ سے دو الگ الگ قومیں تھیں جن کی بنیاد اقتدار میں تضاد تھا۔ مسلمان ہندوؤں کے مظالم کی لکیریں پیس رہے تھے، لہٰذا تحریک پاکستان کی رہنماؤں نے الگ وطن بنانے کی جدوجہد تیز کر دی اور اس سلسلے میں 23 مارچ 1940 کو مسلمان لاہور میں ایک قرارداد پیش کی گئی کہ برصغیر کے جن علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے ان علاقوں کو ملا کر ایک الگ وطن حاصل کیا جائے جہاں مسلمان اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز میں رکھتی ہے۔ یوں یہ قرارداد پاکستان بنانے کی ٹھوس صنعت ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ My name is Satya Haidar. I am from class 8. It is with great pleasure that I stand before you today to speak on the topic of my constitution guarantees my freedoms. This is a topic that is dear to my heart because it touches on one of the most fundamental rights that we all enjoy as human beings, our freedom. The constitution of any nation is the cornerstone of its democracy. It is the document that lays out the rights and freedoms that are guaranteed to every citizen in my country. The Constitution guarantees my freedom in many ways. For instance, it guarantees my freedoms of speech, my freedom of religion, my freedom of assembly, and my freedom of the press. These freedoms are not just promises, they are backed by the full force of the law, and any attempt to infringe upon these freedoms is met with legal action. This means that I can express my opinions, worship as I please, gather with like-minded individuals, and access information freely without fear of frustration of discrimination. However, these freedoms do not mean that I can do whatever I want without any regard for the law or the rights of others. میرے محترم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے قرارداد پاکستان۔ جناب صدر، 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ کا وہ سنہری دن ہے جس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ 1940 میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا، جس میں مسلمانوں کے اکثریت والے علاقوں پر مشتمل علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ تھا۔ 1857 سے 1940 تک برصغیر کے عظیم مسلمانوں نے ایک نظریے کے لیے قربانیاں دی، لیکن اپنی ابدی اصولوں کو نہ چھوڑا۔ جناب صدر، مسلمان معاشی بدحالی کا شکار ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی عزت نفس کو مجبور نہ کیا۔ اب وقت آ گیا تھا جب مسلمان اپنے لیے ایک الگ مملکت حاصل کرے جہاں وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے، اور اگر مسلمان یہ قدم نہ اٹھاتے تو ہمیشہ غلامی کے بوجھ میں دبے رہتے۔ مسلمان اور ہندو کا رہن سہن مذہب ہے جو اگر وطن کی مٹی سے محبت ہے، جو اگر وطن کی مٹی سے محبت ہے، جو صدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ میں اپنے رب سے ہوں اس بات کا سوالی، وہ قائم میرے ملک میں امن اور خوشحالی۔ ہم شاہین ہیں پہاڑوں کے، ہم غلامی نہیں کرتے، ہم شاہین ہیں پہاڑوں کے، غلامی نہیں کرتے۔ سر قلم بھی ہو جائے پر ہم کبھی جھکا نہیں سکتے۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ وطن کے جان نثار ہیں وطن کے کام آئیں گے، وطن کے جان نثار ہیں وطن کے کام آئیں گے، ہم اس زمین کو ایک روز آسماں بنائیں گے۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ پھول جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پکارتے ہیں آنکھ سے آنکھ مٹانے کی، نکارتے ہیں آنکھ سے آنکھ ملانے کی، اور لوگ نام مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ جناب صدر اور میرے محترم استاد کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قرارداد پاکستان۔ 23 مارچ کا دن پاکستانی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا
1940 میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا، جس میں مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں پر مشتمل علیحدہ وطن کے قیام کے مطالبہ شامل تھا۔ بنگال سے لے کر صوبہ سرحد اور کشمیر تک کے مسلم لیگ کی قائدین نے اور کارکن نے قائد اعظم کی قیادت میں اکٹھے 23 مارچ کو اسلامیہ کشمیر کی طرف سے ایک وفد نے شرکت کی، جس میں مولانا غلام حیدر جلالی، سردار فتح محمد کریلوی، خواجہ منیر حسین اور رہنما شامل تھے۔ 1857 سے 1940 تک برصغیر میں عظیم مسلمانوں نے ایک نظریے کے لیے قربانیاں دی، لیکن اپنے ابدی اصولوں کو نہ چھوڑا۔ مسلمان معاشی بدحالی کا شکار ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی عزت نفس کو مجروح نہ کیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی اہمیت کا ہندوؤں اور انگریزوں کو احساس دلائیں۔ تو پھر تصور پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال کے عظیم خطبہ اعلیٰ آباد 1930، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ مملکتیں تجویز پیش کی تھی، اس کے 10 سال بعد عملی جامہ پہنانے کا دن آ گیا تھا۔ اگر انگریز اور ہندوستان سے چلے جاتے تو پھر اقتدار ہندوؤں کو ہی ملتا اور مسلمان ہمیشہ ہندوؤں کی غلامی میں رہتے۔ دونوں متضاد الخیال قومیں ہیں، دونوں کے مذہب، رہن سہن، ثقافت، غرضیہ، ہر شعبہ الگ الگ ہے، تو پھر ان کا ملاپ یا اکٹھے رہنا ممکن نہ تھا۔ اسی پس منظر میں 23 مارچ 1940 کو برصغیر کے مسلمان کو اپنے الگ وجود کا احساس ہندوؤں اور انگریزوں کو دلانا تھا۔ یہی ہمارا دو قومی نظریہ ہے جس پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا، لیکن ہندوؤں نے اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ جزاک اللہ۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے اس تقریب کا آغاز کرتی ہوں۔ میرے استاد کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی میری تقریب کا موضوع ہے قرارداد پاکستان۔ جناب صدر، تقریر سے کروں گی اپنی جانب مائل آپ کو، تقریر سے کروں گی اپنی جانب مائل آپ کو، اور مضبوط دلائل سے کروں گی کام آپ کو۔ آئیے میرے ساتھ 79 سال پیچھے چلتے ہیں۔ جناب صدر، 23 مارچ 1940 لاہور کا وسیع میدان، جہاں 1 لاکھ مسلمانوں کی دل کی آہوں کا سمندر، جن کی دل کی دھڑکنیں سمندر کی لہروں سے ہی زیادہ ٹھاٹھے مار رہی ہیں۔ قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے کی قیادت کر رہے ہیں۔ آج علامہ اقبال کے خوابوں کو حقیقت اور کا روپ دھارنا ہے۔ مسلمان اپنے علیحدہ وطن کے اختیار ہیں۔ جناب صدر، یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان کسی نے یوں ہی تحفے میں پلیٹ میں سجا کر پیش نہیں کیا تھا، بلکہ میری قوم کے رہنماؤں کی مسلسل جدوجہد خون کی ندیوں سے بہتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔